ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن اندازی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اس میں اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر پہ جایا کرتے تو اپنی جو ازواج ہیں یعنی امہات المومنین رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، ان کے درمیان بیلٹنگ کرتے تھے، یعنی قرآن اندازی کرتے تھے، اور پھر جس کے نام قرہ نکلتا تھا پھر اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جایا کرتے تھے. لہٰذا یہ قرآن اندازی کرنا، بیلٹنگ کرنا یہ سنت ہے، اور بخاری اور مسلم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے یہ چیز ثابت ہے. اور دوسری چیز میں نے عرض کرنی تھی کہ جو پچھلے سیشنز کے اندر سوال ہو جاتے ہیں نا، ان کو دوبارہ سے انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا، چونکہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں جن لوگوں نے دیکھنی ہے انہوں نے تو ریکارڈنگ دیکھنی ہے. اگر لائیو سیشن نمبر 1 میں 2 میں 3 میں جو بات ہو چکی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا تو پھر پرابلم کھڑی ہو جائے گی. باقی سارے بھائیوں سے اور بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری یہ جو لائیو سیشنز ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو کوسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں ان کے نیچے پہلے نمبر پہ کامنٹس پن ہوئے ہوتے ہیں. ان کامنٹس کو اگر آپ کھولیں گے تو ٹائم لائن لکھی ہوتی ہے کہ فلاں نمبر کوسچن جو ہے جس کا سوال یہ تھا اس کا جواب جو ہے فلاں ٹائم لائن پہ ہے، وہ ڈائریکٹ آپ اس کو کلک کریں تو وہ ڈائریکٹ اس جگہ سے شروع ہو جاتا ہے. بس یہی چند ایک گزارشات کرنی تھی. اب اللہ کا نام لے کر شروع کریں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام شاہد بھائی، ویلکم بیک. شکریہ. اچھا علی بھائی، تنیر مرزا صاحب ہیں کوئی، وہ بہت سوال کر رہے ہیں کہ علی بھائی مرغے وغیرہ لڑانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ واہ جی واہ، یہ ایک یونیک سوال ہے جی. مرغے لڑانا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، ظلم ہے جانوروں کے اوپر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جانور کو باندھ کر اسے ذبح کرنے سے، مارنے سے منع فرمایا. یعنی جو جانور حلال بھی کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک جگہ باندھیں اور پھر اس پہ تیر چلا کے اسے ماریں، بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ چھری بھی تیز کر لی جائے اور اس سے جانور کو آرام پہنچاؤ. تو یہاں پر اس کیس میں مجھے چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے مرغیاں تو میں نے بھی پالی. مرغے یہ والے سیل مرغے تو نہیں پالے، تو زیادہ تر تو لڑائی میں سیل مرغے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ تو اتنی دیر تک لڑتے رہتے ہیں جب تک کہ ان میں سے ایک مر نہ جائے، لاغر نہ ہو جائے. اور پھر اس کے تو اب ایڈوانس ورژن آ چکے ہیں، اس میں جو اس کی ناخن ہوتے ہیں جن کو ہم پنجابی میں تو اپنے خار کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ خول چڑھائے ہوتے ہیں اسٹیل کے، لوہے کے بنے ہوئے، تاکہ زیادہ برے طریقے سے دوسرے جانور کو زخمی کر سکیں. تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ظلم پر مبنی ہے، حرام ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو صرف قید کر دیا تو وہ کھانے پینے سے محروم رہی اور مر گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے اس ایک عمل کے سبب. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ایک عمل پہ چھوڑ سکتا ہے، یہ نہیں دوسرا اس کا کنٹراسٹ پیش کرتے کہ ایک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرما سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل یہاں تک ہے اس معاملے میں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا. جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اسے سینگ دے گا، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ختم کرے گا، اور اس بکری کو کہے گا کہ اپنا بدلہ ہوتا. تو میرا خیال ہے جو لوگ جانوروں کی اس طرح لڑائیاں کروا رہے ہیں وہ تیار رہیں کہ قیامت والے دن انہی جانوروں نے ان کو اسی طریقے سے بڑے بڑے یہ مرغے بن جائیں گے اور ان کو پھر خارے ماریں گے. ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو جانور پالنا یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے، ان کا خیال رکھیں. ہم نے بھی گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں انڈوں کے لیے، اور مرغا رکھا ہوا ہے، ایک گھر میں رونق ہوتی ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں. لیکن لڑوانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اسپیشلی اس کے لیے جانور پالنا اور آپس میں لڑوانا یہ بہت سخت گناہ کبیرہ اور حرام کا مرتکب ہونے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. نیکسٹ سوال حاکم شاہ صاحب کی طرف سے ہے. آج کل بازاروں میں اور دکانوں پر ریڑھی اور کاؤنٹر باہر نکال کر جو ہے وہ راستہ تنگ کیا جاتا ہے، جس سے عوام کو اور ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے لوگوں کی حلال کمائی ہوگی، اپنا موقف ضرور دیں.
کمائی تو خیر حلال ہے، اس ایک عمل کے اوپر آپ گرفت کر سکتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے والی اب جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. راستے میں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس طریقے سے کاؤنٹر بڑھانا. لیکن اس میں اب مجرم اصل میں حکومت وقت ہوتی ہے. یا تو وہ سب کے لیے ایک قانون بنا دینا تو سب لوگ اندر چلے جائیں گے. اب ایک بڑھاتا ہے کاؤنٹر، پھر دوسرا بڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے باہر جو پارکنگ ایریا ہے وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو بدقسمتی ہے کہ پارکنگ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو روڈز کے اوپر ہی لوگ پارکنگ کرتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کبھی فجر کے بعد اس روڈ سے گزریں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کے شہر کی وہ روڈ ہے، کہ اتنے بڑے بڑے رن ویز ہیں. لیکن دن کے وقت گزریں تو وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پارکنگ ایریاز نہیں ہوتے، اس لیے لوگ سڑک کے اوپر ہی پارک کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ خیال نہیں کرتے. اسی طریقے سے جو رکشہ والے ہیں وہ سواریوں کے چکر میں بھی مسلسل اس کو پارک کیے ہوئے ہوتے ہیں مین روڈ کے اوپر، تو ان کی وجہ سے بھی ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. اور کاؤنٹر بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک رول بنائے سب کے لیے، سب لوگ اندر چلے جائیں، تو جب سب اندر ہوں گے تو کوئی اس کو دیکھا دیکھی اس طریقے سے باہر ایکسٹینڈ نہیں کرے گا. پاکستان کے قانون میں بھی یہ جرم ہے. ہمارے جیلم شہر کے اندر بھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نئی آئی تو انہوں نے یہ سارا صفایا کروایا، لیکن پھر اس کے بعد فوراً بعد ان کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی، ان کا ووٹ بینک لوز ہو گیا یہاں سے، تو دوبارہ انہوں نے الاؤ کر دیا. پھر کرتے 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 وہ اسی طریقے سے پھیلنا شروع ہو گیا. اور بڑے بڑے دیندار لوگ میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں بڑی بے شرمی کے ساتھ، یعنی اگر ان کی سموسا چاٹ کی دکان ہے تو اس دکان کے باہر ہی لوگ گاڑی میں بیٹھ کے فیملیز کے ساتھ سموسا چاٹ کھا رہے ہیں. بھئی تم پیک کروا کے لے جاؤ، یا زیادہ شوق ہے تو سائڈ پہ کھڑی کر کے اندر جا کے دکان میں بیٹھ جاؤ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا راستہ روک لیں. اور اس میں اگر کوئی شخص ان کو سمجھا دے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاملے میں جو ٹریفک پولیس والے ہیں یہ بھی بہت بڑے مجرم ہیں، چونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان سے بھتہ لیتے ہیں یا مہینے کی بنیاد پہ انہیں الاؤ کرتے ہیں رکشہ والوں کو اور دکانداروں کو الاؤ کرتے ہیں کہ ان کی دکانوں کے باہر لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے لطف اندوز ہوتے رہیں ان کی چیزوں سے. ظاہر ہے گاڑی والوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یعنی ایز اے نیشن ہمارا یہ پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. اور ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کوئی تکلیف میں آتا ہے، اس نے بچوں کو اسکول لینے جانا تھا، تو یہ ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے لوگوں کی کمائی تو ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. اور ڈاؤٹ فل اس اعتبار سے تو ہے کہ ان لوگوں نے رشوت دی ہوئی ہوتی ہے پولیس والوں کو، کہ تاکہ ان کے آگے جو اس طریقے سے ٹریفک بلاک ہو ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، وہ ان کا چلان نہ کریں. تو اس طریقے سے وہ کمائی تو خود بخود حرام کی آمیزش، تو الٹیمیٹلی برائی کا انجام تو یہی ہوتا ہے. تو حرام کی آمیزش تو ہو ہی جاتی ہے. پھر نیکسٹ. علی بھائی وسیم گیلانی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ اقامت دین کیا فرض ہے؟ اگر ہے تو قرآن و سنت اور سیرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ دیکھیں اس ٹاپک کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، پاکستان میں خلافت کا نظام. تو یہ جن دنوں یہ طالبان کی حکومت آئی تھی یہاں پہ بھی لوگ اس طریقے سے چلنا شروع ہو گئے تھے. اب میں نام لیے بغیر بات کروں گا کہ اقامت دین پہ جتنے لوگ بھی آل اوور دا ورلڈ بات کر رہے ہیں، خصوصاً پاکستان میں لے لیں، آپ ذرا ان کا لیونگ سٹائل دیکھیں کیا ہے اپنا. خود سکون سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہر دنیا کی فیسلٹی اویل کر رہے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو اقامت دین کے اوپر لگایا ہوا ہے. بھائی اقامت دین اگر ہو رہی ہے تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا جب بھی ذکر کیا تو ایک کامن بات کی کہ جب بھی وہ دعوت حق لے کر آئے تو انہوں نے اپنی امتوں سے یہی فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، سورہ ہود کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، باقی صورتوں میں، کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ معاوضہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے حضور پکا ہے. جبکہ یہاں پہ جتنے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ انہوں نے چندہ باکس قائم کیے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا چندہ مانگنا حرام ہے، ورنہ یہ ہمیں نبی علیہ السلام کی مثال دینا شروع کر دیں گے کہ آپ علیہ السلام بھی تو چندہ اکٹھا کرتے تھے، لیکن چندہ اکٹھا کر کے اپنے اوپر تو نہیں تھے لگاتے نا. یہاں مجھے کوئی ایک جماعت بتائیں جو اپنے اوپر چندہ نہیں لگا رہی ہے. ان کی آپ گاڑیاں، لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں. ہمیں یہ حدیثیں سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائی پہ بیٹھا کرتے تھے، خود سب سے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، سب سے مہنگی گاڑی، وہ اس میں یہ سفر کرتے ہیں. تو پھر کس منہ سے ہمیں چٹائی کی باتیں بتاتے ہیں؟
ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ بات کریں. تو اقامت دین تو ہم کر رہے ہیں نا. اور دوسرا ٹیکنیکلی سپیکنگ جتنے لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں اقامت دین آپ نے کس کے اوپر کرنی ہے, کافروں پہ یا مسلمانوں پہ؟ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں پہ قائم ہوگا نا. نبی علیہ السلام نے مدینے کی رول ماڈل ایک ریاست قائم کی تھی. تو پاکستان میں قانوناً مسلمان تو ہیں ماشاءاللہ 20 کروڑ, لیکن جو دین کی ڈیفینیشن ہے سورہ روم کی 31 نمبر آیت ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرکوں میں شامل نہ ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 246, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ہمارا اور منافقین کا عہد اگر ہے تو وہ نماز کی بنیاد کے اوپر ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں ہی نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. تو آج کل تو مسلمان ہونا بڑا آسان ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, ہاں آپ نعرے لگوا لیں تو آپ مسلمان ہیں. تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے, اسے کافر سمجھتے تھے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو مسلمان ہیں ان میں سے صحابہ کرام کے نزدیک, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک کتنے % مسلمان ہیں؟ تو پھر جب پرسنٹیج 0.00001% نکلے تو اقامت دین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, جب تک کہ آپ دین کی بیسکس لوگوں کو نہیں سکھاتے, عقیدہ توحید, آخرت, رسالت, اور اس کے بعد وہ آخری سٹیپ بھی آ جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پلیٹ فارم سے اقامت دین کا ہی کام ہو رہا ہے. اقامت دین اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک بروشر جمعے کی نماز کے بعد لوگوں میں بانٹ دے گا تو اس سے کوئی اقامت دین نہیں ہونی, دنیا میں کوئی چینج نہیں آنی. ہمارے اس ایک پلیٹ فارم سے جس کے پیچھے نہ کسی کا کوئی چندہ انوالو ہے, نہ کوئی فرقہ انوالو ہے, نہ کوئی حکومتی ایجنسی انوالو ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ جو جماعتیں پچھلے سمجھ لیں 40-50 سال سے کام کر رہی تھی, وہ ذرا بتائیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کے منہج پہ کتنا وہ لے کے آئے ہیں, یہ کتنا امپریس کرتی ہے. تو آؤٹ پٹ سامنے, تو اقامت دین ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. جب وہ سٹیج آئے گی نا, لوگ کہتے ہیں مکی دور میں کہتا ہوں نہیں, مکی دور بہت اچھا تھا, کافر اور مسلمان کا فرق تو پتا تھا نا. ہم تو اس دور میں ہیں کہ جو جتنا بڑا بے نمازی ہے اتنا بڑا عاشق رسول ہے. اتنا برا وقت تو کبھی مکے میں مسلمانوں پہ نہیں آیا, تو ہم اس سے بہت پہلے ہیں. اس کے بعد پھر مکی دور آئے گا, پھر مدنی دور آئے گا, پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ. جو آپ نے باقی کام کرنے ہیں پہلے اپنے اوپر اسلام نافذ کریں تو انشاءاللہ وہ اسلام باہر بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. نیکسٹ جی. اگلا سوال غلام رسول صاحب کی طرف سے ہے, قتل ہونے والے شخص کے وارث خون بہا کر قاتل کو معاف کر دیتے ہیں, قیامت والے دن مقتول کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں, مقتول کچھ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان میں بھی فرمایا کہ ہم نے قاتل کے ورثاء کو حق دیا ہے. جب قاتل مر گیا نا تو وہ حق بدلہ لینے کا اس کے ورثاء کو شفٹ ہوا اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی طرف سے انہیں شفٹ ہوا ہے. اب چونکہ شفٹ ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو یہ اپنا مائک بند کریں, آپ لوگ اپنا مائک بند کر دیے. اب چونکہ وہ حق شفٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ورثاء کو ورثاء ہی ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے بلڈ منی لینا ہے یا اس کے بدلے قصاص والا معاملہ کرنا ہے, دیت یا قصاص. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 100 اونٹ دیت تھی, یعنی آج کا آپ سمجھ لیں 2.5-3 کروڑ روپیہ پاکستانی روپیز میں بنتا ہے. تو اگر ان کے ورثاء نے قصاص کے نہیں لیا اور دیت لے لی, بلڈ منی لے لی, تو اب قیامت والے دن جو قاتل ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اس کا گناہ دنیا میں معاف ہو چکا. یہ تو ہے ورثاء کے اعتبار سے. باقی جو سورۃ النساء میں آیا کہ ایک غلام بھی آزاد کرے گا, اللہ کے حضور توبہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا, اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے, ادروائز پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے مسلسل اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا. یہ وہ حق ہے جو اللہ کے حضور توبہ کا ہے, حقوق العباد کے, حقوق اللہ کے اعتبار سے, اور حقوق العباد کے اعتبار سے یہ ہے کہ ورثاء ڈیسائیڈ کریں گے کہ قتل کے بدلے ہم نے قتل کرنا ہے, کروانا ہے اسے, خود نہیں کرنا, کورٹس کے تھرو جوڈیشری کا یہ ڈیسیژن ہوگا شواہد کی روشنی میں, کوئی شخص قانون خود ہاتھ میں نہیں لے سکتا. تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ
یہ کون مجرم ہے. اس کے بعد ورثاء کی مرضی ہے. جب ورثاء نے ڈیسائیڈ کر دیا تو اب قیامت والے دن مقتول کو کوئی حق نہیں ہے. وہ جتنی حدیثیں ہیں نا مقتول کے بارے میں، جس طرح ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے کہ مقتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دلا. یہ اس صورت میں ہے جب دنیا میں بدلہ نہ لیا گیا. دنیا میں قاتل اگر قتل کرنے کے سبب پھانسی چڑھ گیا یا اس نے بلڈ منی دے دیا اور اللہ کا جو حق تھا ایک غلام آزاد کرنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا مسلسل، وہ والا معاملہ اس کا ہو گیا تو پھر قیامت والے دن اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. بہرحال یہ ضرور ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے پریفر کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندوں، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے. یعنی اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ بلڈ منی لی جائے، اگرچہ یہ جائز ہے. بہتر یہ کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ ڈیٹرنس ہو. اور جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو وہ پھر پوری انسانیت بچے گی اسی صورت میں جب ڈیٹرنس ہو. جب پاکستان کے قانون میں قتل کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہوتی ہے، اور عمر قید بھی وہ کچھ 14 اگست کی وجہ سے، کچھ بڑے وزراء کے وزٹس کی وجہ سے معاف ہوتی وہ 10-12 سال بچ جاتی ہے. اب 20 سال کی عمر میں جس نے قتل کیا وہ 30-32 سال کی عمر میں عمر قید کاٹ کے باہر آ جاتا ہے. پھر باہر نکل کے پھر ان وکیلوں کو قتل کرتا ہے، ان ورثاء کو جنہوں نے اس کو جیل میں ڈلوایا ہوتا ہے. تو عمر قید کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی قید میں گزرنی چاہیے، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، تاکہ باہر نکل کے اپنی شیطنت ہونا دوبارہ سے پھیلانا شروع کر دیں. جی نیکسٹ. علی بھائی جاوید صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی؟ قیامت والے دن کس سے سوال ہوگا؟ دونوں سے ہوگا جی. قرآن حکیم میں واضح فتویٰ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد نگہبان ہے اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت نگہبان ہے اپنے خاوند کے بچوں اور اس کے مال کے اوپر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران نگہبان ہے اپنی رعایا کے اوپر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا جی؟ کامیابی کے لیے 4 شرائط قرآن میں آئی ہیں. الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی انہوں نے تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کرتے رہے جو ان کو تکلیف پہنچی. تو یہ چاروں شرطیں ہر مرد نے پوری کرنی ہے، ہر عورت نے پوری کرنی ہے. تو اس میں جو حق بات کی تاکید ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کے قریبی لوگ ہیں. بیوی نے اپنے خاوند کو اپنے بچوں کو کرنی ہے، خاوند نے اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو کرنی ہے. بعد میں اس نے پھر باہر لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے. پہلے تو گھر سے کرنی ہے. دونوں رسپانسبل ہے جی. نیکسٹ.